بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی کے 4 خطرناک مرحلے۔ بڑھاپے کا وہ راز جو لوگ نہیں بتاتے۔ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل، قرآن و حدیث کی روشنی، جدید سائنس کی تحقیق، بڑھاپے کے راز، صحت کی اہمیت اور وہ حقیقت جو ہر انسان کو اپنی زندگی بدلنے پر مجبور کر دے۔ آخر تک ضرور سنیں۔ دوستو ذرا تصور کیجئے، ایک صبح آپ کی آنکھ کھلے اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر آپ کو محسوس ہو وقت کافی گزر چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، چہرے پر جھریاں نمودار ہو چکی ہیں، اور وہ جسم جو کبھی پہاڑ جیسی طاقت رکھتا تھا اب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی تھک جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور کیا واقعی انسان کی پوری زندگی صرف چند مرحلوں کا نام ہے؟ آج کی یہ کہانی محض ایک حکایت نہیں بلکہ زندگی کا آئینہ ہے، وہ آئینہ جس میں ہم سب اپنی آنے والی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ایک مشہور حکایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں عمریں تقسیم فرمائی۔ کتا آیا، بندر آیا، گدھا آیا اور آخر میں انسان آیا۔ انسان نے دوسروں کی چھوڑی ہوئی عمریں بھی مانگ لی۔ یہ حکایت اگرچہ حدیث نہیں ہے، نہ قرآن میں موجود ہے، مگر اس کے اندر زندگی کا ایک گہرا سبق ضرور پوشیدہ ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی مختلف مرحلوں سے گزرتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر طاقت دی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا عطا فرمایا۔ دوستو، یہی تو پوری زندگی کی حقیقت ہے، بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور پھر بڑھاپا۔ آج جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ ماہرین کے مطابق تقریباً 30 سال کی عمر کے بعد انسانی جسم میں خلیات کی تجدید کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ 40 کے بعد پٹھوں کی طاقت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ 50 کے بعد ہڈیوں کی مضبوطی کم ہونے لگتی ہے۔ 60 کے بعد جسم کے بہت سے نظام سست روی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم سمجھتے ہیں کہ جوانی ہمیشہ رہے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، مگر وقت خاموشی سے ہاتھوں سے پھسلتا رہتا ہے۔ دوستو، وہ نوجوان جو آج اپنی صحت کو نظر انداز کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، فاسٹ فوڈ کھا رہا ہے، ورزش سے دور ہے، کل وہی شخص ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھا ہوگا۔ اور شاید یہی وہ حقیقت ہے جو لوگ نہیں بتاتے۔ ڈاکٹر وارننگ دیتے ہیں کہ بڑھاپا اچانک نہیں آتا، وہ 20 یا 30 سال پہلے کی عادات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج کا کھانا، آج کی نیند، آج کی ورزش کل کا بڑھاپا بناتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے سوچئے، ہم میں سے کتنے لوگ اپنی جوانی کی قدر کر رہے ہیں، کتنے لوگ اپنی صحت کی حفاظت کر رہے ہیں، کتنے لوگ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ دوستو، طب نبوی میں اعتدال پر بہت زور دیا گیا ہے۔ شہد، کلونجی، کھجور، یہ سب صرف غذائی نہیں بلکہ صحت کے خزانے ہیں۔ یونانی طب بھی یہی کہتی ہے کہ جسم کی اصل طاقت متوازن غذا، مناسب نیند اور ذہنی سکون ہے۔ لیکن آج کا انسان دوائیوں پر خرچ کرتا ہے مگر صحت پر نہیں، ہسپتال کے بل ادا کرتا ہے مگر احتیاط اختیار نہیں کرتا، اور پھر ایک دن جسم جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، حالانکہ موت عمر نہیں دیکھتی۔ قبر میں نوجوان بھی جاتے ہیں اور بوڑھے بھی۔ اس لیے قرآن بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ آج ذرا اپنے دل سے پوچھیں، اگر یہ آپ کی زندگی کا آخری سال ہو تو کیا آپ اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے پاس صرف چند مہینے باقی ہیں تو کیا آپ نماز میں سستی کریں گے؟ کیا آپ والدین کے حقوق بھول جائیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، یہی شعور
اصل کامیابی ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ وقت محدود ہے اور ہر گزرتا دن ہمیں اپنے رب کے قریب لے جا رہا ہے۔ بعض لوگ ساری زندگی مال جمع کرتے رہتے ہیں مگر آخر میں ان کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ بعض لوگ شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر قبر میں ان کے فالوورز ساتھ نہیں جاتے۔ بعض لوگ طاقتور غرور کرتے ہیں مگر بڑھاپا چند سالوں میں سارا غرور توڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جو آج دوسروں پر ہنستا ہے کل خود دوسروں کے سہارے چل رہا ہوتا ہے۔ جو آج خود کو ناقابل شکست سمجھتا ہے کل ایک گولی اور ایک سہارے کا محتاج بن جاتا ہے۔ اس لیے تکبر مت کیجیے کیونکہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اصل راز یہ نہیں کہ آپ کے کتنے سال جئیں گے، اصل راز یہ ہے کہ آپ نے ان سالوں میں کیا کیا، کتنی نمازیں ادا کی، کتنے دل جوڑے، کتنے آنسو پونچھے، کتنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ یہی اعمال کل آپ کے ساتھ ہوں گے، باقی سب یہیں رہ جائیں گے۔ آج اگر آپ صحت مند ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اگر اولاد ہے تو ان کی صحیح تربیت کریں، اکثر وقت ہے تو نیک اعمال کر لیں کیونکہ جب وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحت، عافیت اور ایمان والی زندگی نصیب فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور جو حیات ہیں انہیں صحت عطا فرما، ہمیں تکبر، غفلت اور گناہوں سے محفوظ فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔